ایک اچھی بات ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پورے ملک بھارت میں اتحاد بھی بنا رہے، اتفاق بھی بنا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک بھارت کو دشمنوں کے نظر سے محفوظ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ علامہ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ کون یاد رکھے گا ہمیں اس دور خود غرضی میں، کون یاد رکھے گا ہمیں اس دور خود غرضی میں۔ حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں۔ ہم کون ہیں کیا ہے بخدا یاد نہیں۔ ہم کون ہیں کیا ہے بخدا یاد نہیں۔ ہمیں اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں۔ ہمیں اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں۔ یاد ہے تو بس غیروں کے ترانے، یاد ہے تو بس غیروں کے ترانے۔ نہیں ہے اگر یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ نہیں ہے اگر یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ ہماری بربادی کا یہی ہے سبب شاید، ہماری تباہ و بربادی کا یہی ہے سبب شاید۔ سب کچھ ہے یاد لیکن خدا یاد نہیں۔ سب کچھ ہے یاد لیکن خدا یاد نہیں۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت کا زوال آتا ہے۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ پھر آپ ایک مرتبہ ہدیہ درود پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بے شک اللہ کے نزدیک سچا دین مذہب اسلام ہی ہے۔ اسلام ایک سچا اور عالمگیر نظام زندگی ہے۔ اور اس میں وہ تمام خوبیاں موجود ہے جو آپ کو دوسرے کسی بھی مذہب میں نظر نہیں آ سکتی۔ اسلام ایک انٹرلیک مذہب ہے جو دو حق پر قائم ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ آج عید الفطر کا دن ہے، شوال کی پہلی تاریخ۔ ہمارے ملک میں امن، شانتی اور بھائی چارہ یہ بنا رہے،
جس کی وجہ سے پورے رمضان شریف کے مہینے میں افطار اور سحر اور نماز تراویح کے بعد دعائیں مانگی گئی. ایک یونٹ بنتا ہے ہمارا یکجہتی کا پیغام، مگر ابھی بھی حالات کے پیش نظر ہم دور اندیشی سے کام نہیں لے رہے. آپ نے سوشل میڈیا پر پڑھا ہوگا کہ اجین مدھیہ پردیش، جہاں کے دیوبند جماعت کے علماء نے بھی یہ اعلان کیا کہ ہماری عید کی نماز عیدگاہ میں ہوگی. اگرچہ سنی امام پڑھاتا ہے مگر ہم وہی ان کے پیچھے جا کر کے نماز عید ادا کریں گے تاکہ ایک یونٹ بنا رہے ہمارا، یکجہتی کا پیغام ہم دنیا کو دے سکیں. اور ہمارے حالات ایسے ہیں کہ فیصلہ مسجد کے متولیوں سے کرواتے کہ آپ اعلان کرواؤ کہ ہمارے محلے کی مسجد میں عید کی نماز ہوگی، عید کی نماز ہوگی. میں نے نماز جمعہ کے خطبے میں آپ سے کہا تھا، حضرت شیخ الاسلام والمسلمین 2-3 قبل سال پہلے یہ سوال آپ سے کیا تھا کہ حضرت کیا ہم اپنے محلے کی مسجد میں عید کی نماز ادا کریں؟ تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ وجہ بتائیے، کارن بتائیے، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ تو کہا حالات ایسے ہیں. تو کیا آپ کے وہاں کے بھی حالات ایسے ہیں؟ تو کہا نہیں. پھر کہا کہ آپ دیکھیے نماز کا مسئلہ ایسا ہے کہ نماز تو آپ کہیں بھی پڑھیں گے تو ہو جائے گی، لیکن میں اس کی آپ کو قطعی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے محلے کی مسجد میں عید کی نماز پڑھیں، بلکہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ عیدگاہ جائیں اور عیدگاہ جا کر کے عید کی نماز ادا کریں. اب آپ سے بڑا مفتی کون ہے؟ اب ہم ہی اب سارے فیصلے کر لیں گے تو اب ہماری قوم کا حال تو ایسا ہے کہ رمضان کا مہینہ تو گزرا، احترام ادب بھی چھوٹ گیا، جوان لوگ روزہ نہیں رکھ پا رہے تھے. تو میں نے بھی سوچا کہ جب یہ رمضان میں روزوں کا، رمضان کا احترام نہیں کر سکے تو یہ نماز عید کا بھی احترام کیسے کر پائیں گے؟ تو مجھے تو ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر حالات کے پیش نظر جس گھر میں امام ہو اسی گھر میں یا اسی محلے میں عید کی اور جمعہ کی نماز بھی ہو جائے کہ بس یہی پڑھ لو. اب مسجد تو تھوڑی دور ہے مگر آپ دور چل کر کے، پیدل چل کر کے نماز کے لیے جاتے ہیں. جتنے قدم چلتے ہیں اتنے قدم پر اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ مٹاتا ہے اور آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہے. اب یہ بھی سستی ہمارے اندر پیدا ہو گئی، لہذا مسجد کے جو ٹرسٹی ہے یا متولی ہے ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مسجد میں کس چیز کی کمی ہے، کون سی چیز چاہیے، کیا کرنا ہے، کیا لانا ہے، کیا دینا ہے، یہ ذمہ داری ان کی ہے. ان کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ امام سے کہے کہ یہاں پڑھاؤ کہ وہاں پڑھاؤ. یہ ذمہ داری ہمارے علماء کی ہے، یہ مفتیوں کی ہے. اس لیے جو لوگ جمعہ کے مسائل جانتے ہیں آپ ان سے بھی پوچھ لیجیے، نماز عیدین کے جو مسائل جانتے ہیں آپ ان علماء سے پوچھ لیجیے کہ وہ وجہ معلوم کرتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، تب جا کر کے وہ حکم جاری کرتے ہیں کہ جب حالات ایسے ہیں تو پھر آپ اپنے محلے کی مسجد میں ادا کریں. یا اگر حالات ایسے نہیں تو ہم ہیں حالات کو سازگار بنانا ہے، یہ نہیں کہ ہم خود ہی منتشر ہو جائیں اور پھر ایک ایسا پیغام ہم چھوڑ کر کے چلے جائیں. لہذا اسلام ایک انٹرلیک مذہب ہے جس میں اللہ کا بھی حق ہے، بندوں کا بھی حق ہے. دنیا کے تمام مورخین جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ تبلیغی زندگی میں مشرق سے لے کر کے مغرب تک، شمال سے لے کر کے جنوب تک
दुनिया के एक सरे से लेकर दूसरे सरे तक गोशा गोशा चप्पा चप्पा नूरे इस्लाम से जगमगा दिया। और मुसलमानों में एक दो नहीं लाखों की तादाद में इस्लाम के ऐसे बाहिम्मत जवान मर्द उलूमद सरफरोश नेक पाक सीरत आबिद और जाहिद तकवा शाह बंदे पैदा हो गए, जिन्होंने अपनी पाक व साले जिंदगी में अपने अपने लम्हे से अपने अपने अहदे में एक खुशगवार इनकलाब पैदा कर दिया। अहदे रिसालत हो या दौरे सहाबाए जमाना, खिलाफत हो या दौरे इमामत, मुहद्दिसीन का जमाना हो या मुफस्सिरीन का, औलियाए तरीकत का वक्त हो या उलमाए मिल्लत का, जहां भी देखे इस्लाम की बरकतें फैली है, इस्लाम का नूर चमक रहा है। इस्लाम इंसानों का दस्तूर और निजाम जिंदगी बना हुआ है और उसी की बदौलत मुसलमानों ने तारीख के हर मोड़ पर कामयाबी हासिल की। उसके ज़ेरो साया रहने से फतह नुसरत ने उसके कदम छमे। इस्लाम ही की तालीमात ने बताया कि तहजीब, अखलाक, तदबीर, मंजिल, सियासत और दीन क्या है। इसको अपनाकर दिगर कौमों के मुकाबिल किस कदर एहतियाजी को फौकियत बरतरी हासिल की जा सकती है। इरशाद बारी ताला है, अलियौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। यानी ऐ महबूब, हमने आज के दिन तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और तुम पर अपनी नेमतें पूरी कर दी और तुमसे दीन इस्लाम को राजी पाया है। अब उसके बाद ऐ मुसलमानों, तुम्हें किसी नाम मुकम्मल दीन की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, बस अपना रुख इसी दीन की तरफ फेर लो। यही दीन फितरत, आयन फितरत इंसान के मुताबिक है और दारैन के भला जामईन है, उसमें कयामत तक रद्दो बदल की हाजत नहीं है। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सच्चा दीन मजहब इस्लाम ही है। आज ईद उल फित्र का दिन है। मैं तमाम अहले बोरसत से गुजारिश करूंगा कि जहां आज हमारा अपना भी त्यौहार है, वहां हमारे बोरसत में नहीं, हमारे पूरे भारत में भी एक दूसरी कम्युनिटी के लोगों का भी आज त्यौहार है। हम चाहते हैं कि मजहब के नाम पर खौफ पैदा ना हो, दहशतगर्दी ना हो। इस्लाम तो हमेशा से यही चाहता है, मगर आज जो उसका नाम दिया जा रहा है उसके बरअक्स उल्टा आज ये चीज नहीं है। जैसे हमारे लिए लाजिम मंसूब है कि हम अपना फोकस अपने नबी की जिंदगी पर रखें कि मेरे नबी की जिंदगी 63 साला जाहिरी जो जिंदगी है उसके ऊपर हम अपना फोकस रखें और हुजूर ही की जिंदगी को फॉलो करें, अल्लाह के नबी को ही अपना आइडियल बनाए। क्योंकि उसी जिंदगी को अपना करके ही हम दीन और आखिरत को कामयाब बना सकते हैं। वरना अगर किसी और के जीवन को आप फॉलो करते हैं तो न दुनिया आपके हाथ आएगी न दीन आपके हाथ आएगा। तो हाल ये हो जाएगा, न खुदा ही मिला न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के। तो लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ आज और नहीं बल्कि जब जब हमारे मुल्क में किसी का भी त्यौहार आए, जो भी फेस्टिवल्स हैं हमारे और औरों के, उनका जो है ख्याल रखें और दहशतगर्दी से अपने आप को दूर बनाने की कोशिश करें। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बोरसत की जो पुलिस डिपार्टमेंट वो इतना अच्छा है, इतना बेहतरीन है कि वो हर मजहब के लोगों से त्यौहार के दिन सलाह और मशवरा करता है, उनकी राय लेता है, टाइम वगैरह पूछता है। एक अच्छी बात है और हम चाहते हैं कि हमारे पूरे मुल्क भारत में इत्तेहाद भी बना रहे, इत्तेफाक भी बना रहे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क भारत को दुश्मनों के नजर से महफूज फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब चूंकि 1 साल हो